السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں روز کے معمول کے مطابق کمرے کی صفائی کر رہی ہوں۔ یہ کوئی خاص دن نہیں ہے، بس ایک عام سا دن ہے، اور شاید اسی لیے یہ ویڈیو خاص ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے زیادہ تر دن ایسے ہی عام ہوتے ہیں۔ اچھا، میں ہمیشہ صفائی کی شروعات زیادہ تر بیڈ سے یا چارپائی سے کرتی ہوں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دن ختم ہوتا ہے اور نیا دن شروع ہوتا ہے۔ چادریں، کمبل، بچوں کے کپڑے سب ایک طرف رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے ڈسٹنگ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے تو دل بھی عجیب سا بھاری ہونے لگتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صفائی تو روز کا کام ہے، لیکن میرے لیے یہ خود کو سنبھالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ہم عورتیں زیادہ تر بولتی نہیں ہیں اپنی تھکن کے بارے میں، ہم بس کام کرتی رہتی ہیں بغیر رکے، بغیر شکایت کیے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی پوچھے تم ٹھیک ہو، لیکن اکثر ہم خود ہی خود کو کہہ دیتے ہیں چلو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سن رہی ہیں اور آپ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہیں تو یقین کریں آپ اکیلی نہیں ہیں۔ یہ بچوں کا کمرہ ہے، اس لیے یہاں صفائی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پر کتابیں، کھلونے، چھوٹی موٹی چیزیں ہر طرف بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ بچے کمرے میں زیادہ تر سامان، کھلونے بکھیر دیتے ہیں، لیکن وہی بچے زندگی کو مکمل بھی کرتے ہیں۔ کبھی ان کے شور سے تھکن ہوتی ہے، کبھی انہی کی آواز سکون بن جاتی ہے۔ ہمیں بچوں کی بات غور سے سننی چاہیے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ دل سے کہتے ہیں۔ اچھا، میں اب یہاں پر ونڈو کی صفائی کر رہی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ونڈو کی صفائی لازمی ہو جاتی ہے جب تک ہم ڈسٹنگ نہ کریں، مٹی وغیرہ نہ صاف کریں۔ خاص طور پر جب ونڈو صاف ہوتی ہے تو باہر کا جو منظر دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے۔ اب میں یہ اچھی طرح سے ونڈو یہاں پہ صاف کر رہی ہوں، اور جب بھی پردہ اٹھتا ہے تو روشنی اندر آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دل میں بھی تھوڑی سی روشنی آ گئی ہو۔ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو، روشنی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی روشنی بھر دے، ہمارے گھروں میں سکون دے، آمین۔ جیسے ہی صفائی ہوتی ہے اور چیزیں نیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جب چیزیں اپنی جگہ پر آتی ہیں تو دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ خوشی ہمیشہ بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک صاف کمرے میں بھی ہو سکتی ہے، خوشی بچوں کی نیند میں بھی ہو سکتی ہے، ان کی مسکراہٹ میں بھی ہو سکتی ہے، خوشی شکر ادا کرنے میں بھی ہو سکتی ہے۔ عورت کی زندگی ذمہ داریوں سے شروع ہوتی ہے، ذمہ داریوں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ وہ بیٹی ہوتی ہے تو گھر کی عزت بن جاتی ہے، وہ بہن ہوتی ہے تو سمجھوتا سیکھ لیتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو خود کو بھولنا سیکھ لیتی ہے۔ ایک ماں صرف بچے نہیں پالتی، وہ زندگی سنوارتی ہے۔ وہ صرف کھانا نہیں بناتی، وہ عادتیں بناتی ہے۔ وہ صرف گھر صاف نہیں کرتی، بلکہ گھر کو پرسکون بناتی ہے۔ عورت کی ذمہ داریاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ بیمار ہو تب بھی کام کرتی ہے، وہ تھکی ہوئی ہو تب بھی مسکراتی ہے، وہ خاموش بھی ہو تب بھی سب کچھ سنبھال لیتی ہے۔ اکثر کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ سب کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مضبوط ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ عورت بھی ٹوٹتی ہے، وہ بھی تھکتی ہے، وہ بھی کبھی رونا چاہتی ہے۔ ایک ماں اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنے خواب روک لیتی ہے تاکہ اس کے بچے سکون سے سو سکیں۔ وہ بچوں کے شور میں بھی ان کی خاموشی سمجھ جاتی ہے، وہ ایک نظر میں سمجھ لیتی ہے کہ اس کے بچے کو کیا چاہیے۔ عورت گھر کا ستون ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جائے تو پورا گھر ہل جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو مضبوط کہہ کر اکیلا چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، اسے بھی سمجھنا چاہیے، اسے بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی دو لفظوں کی تسلی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عورت ہے تو اس کی خاموش محنت کو پہچانیں، اور اگر آپ خود عورت ہیں تو یاد رکھیں آپ کمزور نہیں ہیں، آپ بے حد قیمتی ہیں، اور آپ کی ہر کوشش اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے اوورال ڈسٹنگ کر لی تھی چارپائی کی۔ اب میں یہاں پر بسترے بچھا رہی تھی، تو چارپائی پر 3-4 میں نے بسترے بچھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان پہ کپاس کا جو گدا ہوتا ہے وہ بھی بچھایا ہوا ہے۔ اچھا، خاص طور پر گھر صاف ہو، کمرہ صاف ہو تو دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اگر سب چیزیں بکھری رہ جائیں اور صفائی بھی نہ ہوئی ہو تو دل بھی بوجھل سا رہتا ہے، اور ایسے گلٹ بھی فیل ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی صفائی وغیرہ نہیں کی، کچھ صاف نہیں کیا۔ جب ہر چیز صاف ستھری اپنی جگہ پہ ہوتی ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جن کے بچے ہوں
اور جن کے پاس ایک ہی روم ہو میری طرح تو ان کو ایک کمرہ صاف کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ صفائی بھی کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں جیسے ہی صفائی کر رہی تھی اور بستر وغیرہ میں نے کلوز وغیرہ کیے تو بچوں کی شرارتیں بھی پھر ویسے ہی شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی۔ تو اب میں نے یہاں پر میں بچھا رہی ہوں، آہستہ آہستہ کر کے یہ سب میں کمپلیٹ کر لوں گی، اور یہ میرا جو چارپائی والا بستر ہے یہ بالکل نیٹ ہو جائے گا۔ تو ان بستروں کی بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے کہ یہ چیزیں سب صاف ہوں، نیٹ ہوں۔ تو جیسا بھی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے آپ کے سامنے ہے، اور وہ سینٹینس ہوتا ہے نا کہ میرا گھر میری جنت، ایسے ہی میرا گھر میری جنت، میرا کمرہ میری جنت۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ چلیں ایک روم تو ہے نا، چھت تو ہے، اللہ نے ہمیں چھت تو دی ہے۔ باقی جو ہے آہستہ آہستہ انسان کے وسائل بھی بہتر ہوتے جاتے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے نصیب میں لکھ دی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں اسی ٹائم پہ مل کے رہتی ہے، ہم جتنا ہی کوشش کیوں نہ کریں کہ وہ ہمیں ابھی مل جائے، پہلے مل جائے۔ اچھا، میں یہاں پر نا ڈسٹنگ کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی یہاں پر، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے مرر پہ بہت زیادہ داغ لگا دیتے ہیں۔ تو داغ تو خیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی صاف ہوتے ہیں، بلکہ ہو بھی جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ صاف کریں تو دوبارہ بچے کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں۔ خیر یہاں پر میں پہلے ہلکا سا گیلا کپڑا مارتی ہوں، اس کے بعد ڈسٹنگ یہاں پہ کر لیتی ہوں۔ تو اکثر یہ باریک ڈیزائنز ہوتے ہیں، ان میں جو ہے نا مٹی بہت زیادہ پھنس جاتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ شیٹ وغیرہ بھی صاف کر لی ہے تقریباً میں نے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کی پڑی ہوئی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ جو ہے میں کلوز کرتی جا رہی ہوں۔ اچھا، میری روم میں نا ایکسٹرا ٹیبل رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہاں پر میں چھوٹا موٹا سامان کبھی کبھار رکھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پر اکثر بچوں کی میڈیسن بھی رکھ لیتی ہوں، اور وہ بچے جو ہیں وہ کبھی کبھی توڑ بھی دیتے ہیں۔ خیر اب میں یہاں پر جو ہے ہلکا ہلکا گیلا کپڑا لگا کر نا، تو اس کے بعد جو ہے ڈسٹنگ وغیرہ کروں گی۔ اچھا جی، اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو صرف صفائی کی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی تقریباً کہانی ہی ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگا ہو کہ یہ باتیں آپ کے دل کی تھیں تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، خود کو وقت دیں، اور یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ خدا کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔